ہماری خاندانی ملازمہ کا انتقال ہوا۔ یہ میری آیا بھی تھی جس نے 20 سال تک مجھے پالا تھا۔ اس کا سامان نکالتے وقت مجھے ایک کاغذ ملا جو ایک برتھ سرٹیفکیٹ تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ برتھ سرٹیفکیٹ میرا تھا۔ اس عظیم عورت کے انتقال پر مجھے اس بات کا علم ہوا کہ وہ ملازمہ صرف میری آیا ہی نہیں بلکہ اس نے مجھے بابا جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں۔ مجھے باتوں میں الجھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وضاحت چاہیے۔ میں ان کی آنکھوں میں دیکھ کر دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بیزار لہجے میں بولے، کیوں پریشان کر رہے ہو عظیم؟ ابھی فی الحال جاؤ، مجھے فیکٹری کا بہت سا کام نپٹانا ہے۔ تمہارے پاس کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ لیکن میرے پاس بہت ہزاروں کام ہیں جو میرے لیے بہت اہم ہیں۔ لیکن میں ان کے پاس جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور ایک بار پھر ہم دونوں کے درمیان اس برتھ سرٹیفکیٹ کو رکھ کر ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میرے ساتھ الٹی بات نہیں کریں، مجھے جواب دیں۔ اس برتھ سرٹیفکیٹ پر صاف صاف درج ہے، اماں خانم میری ماں ہیں۔ میں امی کی اولاد نہیں ہوں، باپ آپ ہیں لیکن میری ماں کوئی اور ہے۔ کیا اماں خانم میری ماں تھی؟ میری بات سن کر ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اچھا۔ اچانک انہوں نے میرے منہ پر ایک بہت زوردار تماچا مارا اور میری جانب دیکھتے ہوئے دھاڑے، تمہیں آواز نہیں آ رہی؟ میری یہاں سے جاؤ، کوئی پریشان کر رہے ہو مجھے، الٹی سیدھی باتیں کر کے میرا دماغ خراب کر رہے ہو۔ میرا بھی ان کے تھپڑ مارنے کی وجہ سے اب میں خاموش ہو گیا تھا۔ ان کی نظریں مجھ پر ہی تھیں، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، ایسا لگتا تھا کہ ابھی وہ میرا قتل کر دیں گے۔ ان کے چہرے پر اتنا غصہ تھا کہ میں کچھ اور بول ہی نہیں پایا اور وہ کاغذ اٹھا کر کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ حقیقت کیا تھی مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن اب میں حقیقت کا پردہ چاک کرنا چاہتا تھا۔ میرے باپ کے پاس دنیا جہان کی دولت تھی، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ زندگی کے 20 سال میں نے صرف عیاشی میں گزارے تھے، لیکن کبھی بھی مجھے سکون نہیں ملا تھا۔ ایک عجیب بے سکونی اور اجنبیت مجھے بابا سے محسوس ہوتی تھی۔ ان کے مال سے، ان کے ہر انداز سے امی کا بھی یہی عالم تھا۔ وہ میری ہر جائز اور ناجائز بات میں ساتھ دیتی تھیں۔ ایک سگی ماں کبھی بھی ایسا نہیں کرتی۔ اگر اولاد غلطی پر ہو، ماں ضرور ڈانٹتی ہے، اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ میں نے بابا کے پیسے چوری کر لیے تھے، صرف اور صرف کچھ دوستوں کو اپنی امیری دکھانے کے لیے۔ مجھے لگا تھا کہ اب میری خیر نہیں ہے، جب بابا کو علم ہوگا وہ مجھے بہت ماریں گے۔ اس لیے میں نے یہ بات امی کو بتائی تھی کہ آپ مجھے بچا لیں۔ بدلے میں انہوں نے مجھے حوصلہ دیا تھا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی جب ہی تم نے نکالے ہوں گے نا، کوئی غلط کام نہیں کیا۔ باپ کا پیسہ اولاد کا پیسہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اور اپنے باپ سے ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں انہیں سنبھال لوں گی، اور اگر تمہیں اور پیسے چاہیے ہوں تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں دوں گی۔ امی کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں، لیکن میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ مگر اس دن کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ میری ماں میرے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ بابا نے مجھ سے ان پیسوں کا تقاضا نہیں کیا تھا، یعنی امی نے ان سے ان پیسوں کا ذکر بھی نہیں کیا۔ اگر وہ میری سگی ماں ہوتی، اتنی آسانی سے اتنی بڑی بات کو کر جانے کے لیے نہیں کرتی، کیونکہ میں نے پیسے چند سو نہیں بلکہ ہزار چوری کیے تھے۔ میں بہت کم عمری سے ہی اس بات کا محسوس کرنا شروع ہو چکا تھا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اور اب جو کاغذ میرے ہاتھ آیا تھا اس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ میں نے باہر آ کر اپنی آنکھیں صاف کی تھی، بابا کے تھپڑ مارنے کی وجہ سے آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ میں چپ چاپ گھر سے باہر نکل آیا تھا، دماغ اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ گھر میں ٹھہرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس ایک کاغذ نے میری پوری دنیا ہلا دی تھی۔ اماں خانم میری گھر کی ملازمہ تھیں، انہوں نے مجھے بچپن سے پالا تھا۔ میں نے انہیں اپنے بہت قریب دیکھا تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا میں نے ان کی گود میں ہی ماں کا لمس محسوس کیا تھا، اور پھر جب بڑا ہونے لگا میں اپنی ہر بات ان سے ہی کرتا تھا۔ مجھے کیا کھانا ہے، مجھے کیا پہننا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، اس طرح کے کپڑے پہننے ہیں، کیا پر پریس کروانا ہے، میں اپنا ہر چھوٹا کام ان سے ہی کرواتا۔ اور اب اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور آج جب میں خود اپنے ہاتھوں سے ان کو کوارٹر سے ان کا سامان نکلوا رہا تھا تب مجھے یہ کاغذ ملا تھا، اور اس پر صاف درج تھا کہ میری ماں کوئی اور نہیں بلکہ اماں خانم یعنی نسیمہ بیگم تھی، حالانکہ میری سگی ماں کا نام شگفتہ تھا۔
یہ سب کیا ماجرا تھا، میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں خاموشی سے اپنے گھر کے قریبی پارک میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ نظریں اس کاغذ پر کھڑی ہوئی تھیں۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب اچانک مجھے اپنے پہلو میں کسی کی موجودگی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا، میرے برابر میں کوئی اور نہیں بلکہ میری سگی ماں شگفتہ بیگم آ کر بیٹھی تھی۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا تھا، یعنی جب میں بابا سے بات کر رہا تھا تو وہ چھپ کر میری باتیں سن رہی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اس کاغذ کے مطابق تم میری اولاد نہیں ہو، لیکن میں نے تمہیں بہت پیار کیا ہے۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ تم نے ہی مجھے ماں بول کر پکارا ہے۔ اگر تم نہ ہوتے میں کبھی ماں ہی نہ بن پاتی۔ تم بلا وجہ سچائی کو مت نکالو۔ جتنا تم سچائی کے پیچھے بھاگو گے اندھیرے میں ہی ڈوبتے چلے جاؤ گے۔ اگر مجھے کچھ سمجھتے ہو تو اپنی کھوج یہیں ترک کر دو۔ مجھے معلوم ہے تم بچپن سے ہی بہت ذہین، بہت آسانی سے ہر چھوٹی بات کو سمجھ لیتے ہو۔ بہت کم عمری میں ہی تم نے بولنا اور چلنا سیکھ لیا تھا۔ تم عام بچوں کی نسبت بہت ہوشیار ہو، اسی لیے میں چاہتی ہوں کسی اور چیز میں اپنی ذہانت لگاؤ۔ اگر تم اس بلا وجہ کی سچائی میں ڈوبو گے تو میرے بیٹے کے سوائے اذیت کے تمہیں اور کچھ نہیں ملے گا۔ میں جب چلتی ہوں یہ کاغذ مجھے دے دو۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے وہ کاغذ لے لیا اور میری آنکھوں کے سامنے گھر کی طرف چلی گئیں۔ میں ان کو یہ بھی نہیں بول پایا کہ امی سچائی ایک دفعہ بتا دیں، میں دوبارہ آپ سے اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ ان کی باتوں سے یہ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ وہ میری ماں نہیں ہیں، بلکہ میری ماں اماں خانم ہے، جس نے مجھے 20 سال پالا تھا اور جو آج مر چکی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے اب عجیب و غریب سا دل میں درد محسوس ہوا۔ جس عورت کو میں اپنے گھر کی ملازمہ سمجھتا تھا، جسے میں اپنی آیا سمجھتا تھا، وہ میری ماں تھی۔ اس ایک خیال نے مجھے بہت بری طرح رلایا تھا۔ میں اتنی بری طرح رونے لگا کہ میری ہچکیاں بن گئی، یعنی میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں شدت سے رونے لگا۔ 2 آدمی میرے قریب آ گئے تھے اور مجھ سے وجہ پوچھنے لگے کہ بھائی کیا ہوا ہے، مگر میں نے انہیں قصے بتاتا کہ آج مجھے کچھ کہنا بڑا سچ آشکار ہوا ہے، اور آج ہی مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ میری ماں نہیں رہی۔ کافی دیر رونے کے بعد میں چپ چاپ اٹھا تھا اور قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ انتقال کے دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارک گھوم رہا تھا۔ بابا نے مجھے فون کر کے بولا تھا کہ اماں خانم کا انتقال ہو گیا ہے، تم شریک ہو، مگر میں نے انکار کر دیا۔ ایک ملازمہ میرے لیے ایک حیثیت کیا رکھتی تھی، وہ میری آیا تھی، انہوں نے مجھے پالا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک امیر لڑکے کے لیے ملازمین جوتے کی حیثیت کے برابر ہی ہوتے ہیں۔ مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میں زندگی میں کتنا پچھتانے والا ہوں۔ مین روڈ پر آ کر میں نے اپنے لیے رکشہ کیا تھا اور اس میں سوار ہو کر قبرستان پہنچ گیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں حد سے زیادہ تیز تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے دل حلق سے باہر آ جائے گا۔ ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھیں اور میں ایک لمبی مسافت طے کر کے قبرستان پہنچ گیا تھا۔ مجھے اس بات کا علم بالکل نہیں تھا کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ میں بس اب گورکن سے ہی پتہ کرنے والا تھا۔ بابا بہت امیر انسان تھے، ان کو سب ہی جانتے تھے، اس لیے رکھا ہوا ہے ان کے نام کے ذریعے پتہ کرنا تھا۔ میں نے اپنی سوچ کے مطابق گورکن سے پتہ کیا کہ کل شاہ نواز صاحب کسی کی میت لے کر آئے تھے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ فوراً بولے، جی جی بالکل آئے تھے۔ آپ کون ہیں ان کے، کوئی رشتہ دار ہیں؟ میرے منہ سے بے اختیار پھسلا تھا کہ جن کو دفنایا گیا ہے میں ان کا بیٹا ہوں، پلیز مجھے ان کی قبر کہاں ہے بتا دیں، مجھے فاتحہ خوانی کرنی ہے۔ گورکن نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور بولا، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا کرے، آؤ میرے ساتھ، میں لے چلتا ہوں۔ وہ آدمی اب آگے آگے چلتا رہا جبکہ میں اس کا پیچھا کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ایک کچی قبر پر کھڑا تھا جس پر تازہ پھول اور پانی ڈلا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا باپ بہت نیک آدمی ہے، یہ تمہارے باپ کی دوسری بیوی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، میں بس بے جان ہو کر قبر کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ خاموشی سے پیچھے ہو کر چلا گیا۔ شاید وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ مجھے اکیلے وقت گزارنا دیکھتا ہے۔ کچھ دیر تک میں ان کی قبر کو دیکھتا رہا اور پھر منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے، آپ میری ماں ہیں، اس لیے ہمیشہ آپ کو دیکھ کر مجھے عجیب سی جذبات دل میں آتے تھے۔ جب آپ کام سے تھک کر بیٹھتی تھی مجھے اپنی ہی ماں پر غصہ آنے لگتا تھا جو آپ سے بے بنیاد کام کرواتی تھی۔ میں اکثر یہ بات سوچتا بھی تھا کہ میری امی جب کام کرتی ہیں یا کسی پریشانی میں ہوتی ہیں تو مجھے دل سے دکھ کیوں نہیں ہوتا، اور یہیں
جب آپ تھک جاتی ہیں، آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، میرا دل اداس کیوں ہو جاتا ہے؟ کس چیز پر میرا دل نہیں لگتا تھا؟ اس کی وجہ میرا آپ کی اولاد ہونا تھا۔ لوگ کہتے ہیں پیدا کرنے والی سے زیادہ رتبہ پالنے والی کا ہوتا ہے۔ اگر آپ مجھے پیدا کر کے صرف شگفتہ بیگم یعنی میری ماں کے حوالے کر دیتی، تب میں آپ کو کبھی بھی ماں کی نظر سے دیکھتا ہی نہیں۔ لیکن آپ ہی نے مجھے پیدا کیا اور آپ ہی نے مجھے پالا۔ آپ نے زندگی میں مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ ہی میری ماں ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا اماں خانم۔ میں نے کب آپ کو ماں جیسا رتبہ نہیں دیا؟ ہمیشہ آپ کی عزت کی، کبھی آپ سے بدتمیزی نہیں کی تھی۔ ہاں، میں اس بات پر نادم ہوں، کل میں آپ کی تدفین میں شامل نہیں ہوا، آپ کے جنازے کو کندھا نہیں دے پایا، اور اس بات کا دکھ مجھے ساری زندگی رہے گا جب تک میری سانسیں نہیں رک جاتی۔ لیکن اماں خانم، مجھے آپ سے یہ گلہ بھی ساری عمر رہے گا۔ آپ نے مجھے سچائی نہیں بتائی، مجھے اندھیرے میں رکھا، لیکن میں بھی آج آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں، سچائی کا پتہ میں لگا کر رہوں گا۔ اصل بات کیا ہے میں پتہ کر کے رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بابا سمجھتے ہیں وہ مجھے مار کر اور ڈانٹ کر خاموش کروا دیں گے، لیکن وہ اس بات کو فراموش کرا چکے ہیں کہ اگر وہ ضدی ہیں تو میں بھی انہی کی اولاد ہوں، میں ان سے زیادہ ضدی ہوں۔ جب تک سچائی مجھے نہیں پتہ چل جاتی، اس حد تک جاؤں گا جہاں تک مجھے جانا چاہیے۔ ایک بیٹے ہونے کے حیثیت سے میں آپ کو انصاف دلاؤں گا۔ آخر آپ میری ماں ہونے کے باوجود ایک ملازمہ کی حیثیت سے ہمارے گھر 20 سال کیوں رہی؟ آخر کیا وجہ تھی؟ آج آپ کا بیٹا آپ کی قبر پر بیٹھ کر آپ سے وعدہ کر رہا ہے، میں اب اس دن واپس آؤں گا جب میرے ہاتھ میں تمام سچائی کے ثبوت ہوں گے۔ بابا کو انصاف کرنا ہوگا۔ مانتا ہوں اب فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اب بھی بہت کچھ بدلا جا سکتا ہے۔ بس اب آپ انتظار کریں، آپ کا بیٹا کس طرح پوری کایا پلٹ دے گا۔ میں نے ایک گہری سانس لی تھی، ان کی قبر پر ہلکے سے ہاتھ پھیرا تھا اور خاموشی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور چپ چاپ بھاری قدموں کے ہمراہ قبرستان سے باہر آ گیا تھا۔ ایک رئیس باپ کا بیٹا جس کے آگے پیچھے نوکر چاکر بڑی بڑی گاڑیاں رائفل کے ساتھ گارڈ ہوتے تھے، آج وہ بالکل خاموشی سے سر جھکائے سڑک پر پیدل چل رہا تھا۔ میرے پاؤں بھی مٹی زدہ ہو رہے تھے، لیکن مجھے کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں اپنے غم میں نڈھال تھا کہ ارد گرد کا ہوش بھی بھول چکا۔ چلتے چلتے میں کب سڑک کے درمیان آیا اس بات کا علم بھی مجھے نہیں ہوا، اور علم اس وقت ہوا جب ایک گاڑی نے مجھے زوردار طریقے سے ہٹ کیا تھا۔ میں اڑتا ہوا دور جا گرا، سر ایک بڑے بھاری پتھر سے ٹکرایا اور پھر آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ آخری آواز مجھے ایک انجان عورت کی آئی تھی، کوئی ایمبولینس کو کال کرو، لڑکے کی حالت بہت ناساز ہے، اور پھر دماغ تاریک میں ڈوبتا چلا گیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، میری آنکھ تقریباً 8.5 گھنٹے بعد ایک اسپتال کے بیڈ پر کھلی تھی۔ کچھ دیر مجھے سمجھ ہی نہیں آیا میں کہاں پر ہوں، لیکن جیسے جیسے دماغ بیدار ہونے لگا میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تھی۔ یہ کوئی ICU روم نہیں تھا جہاں دن کی مشینیں اور سانسوں کی مشینیں لگی ہوں۔ مجھے ایک دم اپنے سر میں درد کی ٹیس محسوس ہوئی، ساتھ ہی ساتھ ہاتھ پاؤں بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ میرے منہ سے بے اختیار کراہ نکلی تھی۔ اسی پل نرس میرے قریب آ گئی تھی۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر وہ فوراً بولی تھی، آپ اپنا نام جانتے ہیں؟ میں نے سر کو ہاں میں ہلایا۔ وہ مزید بولی، کیا آپ کو اپنے گھر کا ایڈریس معلوم ہے، موبائل نمبر اور اپنے ماں باپ کا نام یاد ہے؟ میں نے ایک بار پھر سر ہاں میں ہلایا۔ وہ بولی، کیا آپ جانتے ہیں میں ایک نرس ہوں؟ اس دفعہ بھی میں نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ مجھے معلوم تھا سر پہ چوٹ لگنے کے بعد اس طرح کے سوالات پیشنٹ سے کیے جاتے ہیں، اس لیے بنا بیزار ہوئے میں نے جوابات دے دیے تھے اور اب باہر چلی گئی تھی، جبکہ میں اب خود پر غور کرنے لگا تھا۔ میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں میں بھی پٹی تھی، یعنی میرا ایکسیڈنٹ بہت زیادہ شدید ہوا تھا۔ میں قبرستان سے آ رہا تھا، امی کی قبر سے، لیکن اب جہاں تھا اس نے مجھے ایک بار پھر رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ آنکھوں میں آئے آنسو تھے جب اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ 2 نرسز بھی داخل ہوئی تھیں۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو اندر ہی کہیں اتار لیا تھا۔ میں اپنی کمزوری کبھی بھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ میری عادت میں شمار نہیں تھا۔ آج بھی جب میں پارک میں رویا تھا تب اس وقت میں اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ اگر میں اپنے ہوش میں ہوتا کبھی بھی میں ایک پبلک پلیس پر نہیں روتا۔
ڈاکٹر میرے قریب آ گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولے، جوان کیا حال ہے؟ آپ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ بولنے کی کوشش کرو۔ میں نے حلق سے آواز نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کہ میں کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ مجھے اب محسوس ہوا تھا کہ میرے گلے پر بھی چوٹ آئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہیں اگر اپنے گھر کا نمبر وغیرہ یاد ہے تو تم ہمیں بتاؤ تاکہ ہم تمہارے گھر اطلاع کر دیں۔ تمہارے پاس سے نہ موبائل فون نکلا ہے اور نہ ہی گھر کا کوئی ایڈریس یا فون نمبر۔ یہ لو، میں تمہیں کاپی دیتا ہوں، اس میں لکھ دو۔ میں کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اشارے سے منع کر دیا تھا کہ ابھی نہیں دے سکتا۔ میرا انکار کرنے پر ڈاکٹر فوراً بولے، اچھا آپ پریشان نہ ہو، جیسا آپ کو مناسب لگے ویسا کریں۔ ابھی فی الحال آپ آرام کریں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو اگر بولا نہ جائے تو نرس کو اشارے سے سمجھا دیں، یہ آپ کی فوراً مدد کریں گی۔ یہ کہہ کر وہ اب چلے گئے تھے، جبکہ میں سوچ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ آگے اب کیا کرنا ہے؟ اس ایکسیڈنٹ سے مجھے اب فائدہ لینا تھا، یعنی اماں خانم کے سچ کو بھی معلوم کرنا تھا۔ اب اگر قدرت نے مجھے حسین موقع دے دیا تھا تو میں اس حسین موقع کو ضائع نہیں کرنے دیتا۔ فی الحال دوائیوں کی وجہ سے میری آنکھیں ایک بار پھر بند ہو گئی تھیں اور میں گہری نیند سو گیا تھا۔ میں گہری نیند میں ہی تھا کہ جب ایسا لگا کہ جیسے اماں خانم میرے پاس کھڑی ہو۔ میری آنکھیں کھل گئی تھیں، کمرے میں بالکل اندھیرا ہو رہا تھا، بس ایسا لگتا تھا کہ صرف اماں خانم کے چہرے پر روشنی ہی روشنی ہو۔ وہ میرے سر پر ہی بہت نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں تم مجھ سے خفا ہو اور تمہارا خفا ہونا بنتا ہے۔ آخر کو ماں ہونے کے باوجود میں نے تمہیں سچائی نہیں بتائی، لیکن میرے لاڈلے، کبھی کبھی سچائی کا چھپا رہنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر اپنی ماں سے محبت ہے اور میرے لیے تمہارے دل میں احترام ہے تو میرے چندہ اس سچ کو چھپا ہی رہنے دو۔ میں بہت کچھ اچھی جگہ پر ہوں اور بہت خوش ہوں، میرے لیے اِیصال ثواب بھیجو اور اداس نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ان کا ہاتھ تھامنا چاہتا تھا، لیکن اگلے ہی پل ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرا نام لے کر مجھے پکار رہا ہو، بار بار عظیم عظیم کہہ کر پکار رہا ہو۔ میری آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی، سامنے کوئی اور نہیں میری ماں یعنی شگفتہ بیگم کھڑی تھی۔ میرا خواب ٹوٹ چکا تھا، میں حقیقت میں لوٹ آیا تھا۔ مجھے سوتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے گزرے تھے اور اب 2 گھنٹے بعد میری ماں میرے سامنے تھی۔ میرا ارادہ ان لوگوں کو اب اپنی گمشدگی ظاہر کر کے سچ نکلوانے کا تھا، لیکن سب الٹ ہو گیا۔ میں اس بات کو بھول بیٹھا تھا کہ میرا باپ ایک بزنس مین ہے اور ایک بہت ہی رئیس آدمی۔ اس کے لیے ان معاملات کو حل کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ امی میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، میرے بچے تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ ان باتوں کو سر پر سوار نہیں کرو، جو ہو چکا ہے اسے ہونے دو۔ تم کیوں اس معاملے میں پھنس رہے ہو؟ جتنا اس مسئلے کے تہہ میں جاؤ گے اتنا ہی اندھیرے میں ڈوبتے جاؤ گے۔ یہ بات تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اس بار میں نے بولنے کی کوشش کی تھی اور اللہ کے فضل سے میری آواز باہر نکل آئی تھی۔ میں بولا، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں مزید خود کو نقصان نہ پہنچاؤں تو آپ مجھے حقیقت بتا دیں، سچائی کیا ہے؟ صرف ایک دفعہ بتا دیں۔ میں سچ بول رہا ہوں، میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، میں آپ لوگوں کو پریشان نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر امی بولی، تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ غصے سے پاگل ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں چھوڑ دیں گے، اور تم کیوں ایسی حرکتیں کر کے اپنے باپ کو غصہ دلا رہے ہو؟ وہ پہلے ہی برتھ سرٹیفکیٹ ملنے کی وجہ سے بہت زیادہ غصے میں ہے، اور اب تم نے جو یہ حرکت کی ہے، تم اب اپنے لیے نئی سزا سوچ لو۔ ان کی بات سن کر میں ایک بار پھر مشکل سے بولا تھا، میرا پیغام بھی آپ اپنے شوہر تک پہنچا دیں، میں بھی انہی کا بیٹا ہوں۔ جب تک سچائی سے پردہ نہیں ہٹا دیتا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ان سے کہہ دیں وہ مارنا چاہتے ہیں مار لیں، غصہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن حقیقت میں ہر قیمت پر جان کر رہوں گا۔ اماں خانم میری ماں ہیں، اس بات کا یقین مجھے ہو چکا ہے، مگر آپ کون ہیں؟ آخر اماں خانم ملازمہ کی طرح 20 سال کیوں رہیں؟ 20 سال سے پہلے ان کی زندگی کیا تھی؟ میں کون ہوں؟ آخر میری اصل ماں کیا واقعی ہی اماں خانم ہیں؟ میں دوہری ٹینشن میں مبتلا تھا۔ میرا دل کہتا تھا کہ ہاں میری ماں اماں خانم ہیں، لیکن میں اگر غور کرتا تو میرے نقوش میری ماں سے ملتے تھے، یعنی شگفتہ بیگم سے۔ پھر میری ماں اماں خانم کیسے ہوئی؟
جبکہ امی میری بات سن کر بولی، فی الحال تم آرام کرو، ان باتوں کو چھوڑ دو، ویسے بھی اب کون سا اماں خانم اس دنیا میں موجود ہیں جو تمہیں اتنی زیادہ فکر ہو رہی ہے، کون سا تم اب ان کو انصاف دلا پاؤ گے، اور ویسے بھی وہ یہی چاہتی تھی کہ کبھی بھی تمہیں سچائی کا علم نہ ہو۔ اب ان کی آخری خواہش سمجھ کر ہی تم اپنی زبان کو بند رکھو اور اپنے باپ سے اپنا تعلق خراب مت کرو۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اور تمہارا باپ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو۔ یہ رشتہ بہت ہی احترام اور محبت کا ہوتا ہے، اس رشتے کو نفرت کی نظر سے مت دیکھو۔ مگر میں نے ان کی اسی بات کا جواب نہیں دیا اور سر گھما کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ مجھے اب غصہ آنے لگا تھا کہ یہ یہاں کیوں آئی ہیں۔ میں اچھا بھلا اماں خانم کا خواب دیکھ رہا تھا، میرے دل کو بہت سکون مل رہا تھا۔ انہوں نے بولا تھا کہ وہ اچھی جگہ پر ہیں اور بہت خوش ہیں، یعنی میری اماں خانم غلط نہیں تھی، ان کے ساتھ غلط ہوا تھا اور اب میں سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہتا تھا۔ یہ بات میں اپنے دل میں سختی سے طے کر چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً 5 دن مسلسل مجھے اسپتال میں داخل رکھا گیا۔ اسپتال کے کئی نرس اور عملہ مجھے دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھیم بابا نے گھر سے 2 ملازمہ اور 1 مرد ملازم بھیجا ہوا تھا۔ امی بھی 1-2 دفعہ دن میں چکر لگا لیتی تھی، مگر اسی درمیان بابا نے 1 دفعہ بھی چکر نہیں لگایا۔ مجھے بھی ان سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ انسان مجھے سوائے الجھن کے اور کسی میں مبتلا نہیں کر رہا تھا۔ تقریباً 2 دن مزید میرے ہسپتال میں ہی گزرے تھے اور پھر مجھے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ میری حالت پہلے سے کافی بہتر تھی، علاج بہت اچھے طریقے سے کیا گیا تھا، اس لیے میں 7 دن میں کئی حد تک ریکور ہو گیا اور اب گھر آ چکا تھا۔ مجھے میری ہی بیڈ پر منتقل کیا گیا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی میرے دماغ میں خیالات ہی چل رہے تھے۔ بابا سے سچ کیسے نکلوانا ہے؟ اماں خانم کی سچائی کیسے سامنے آئے گی؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ اور پھر سوچتے سوچتے میں کب گہری نیند سویا، مجھے کچھ علم نہیں ہوا۔ میرے خواب میں ایک بار پھر اماں خانم آئیں اور انہوں نے وہی تاکید کی تھی کہ تم سچائی کی طرف مت بھاگو، جو جیسا تھا اسے ویسے ہی رہنے دو، اپنی زندگی کو مشکل نہیں بناؤ۔ وہ بار بار مجھے خواب میں آ کر ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ ایک جھٹکے سے یہ میری اٹھ گیا تھا اور خاموشی سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک میری نظر دروازے کی سمت اٹھی تھی۔ دروازے پر کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ کھڑا ہوا تھا۔ ان کو دیکھ کر میری آنکھوں میں فوراً چمک آ گئی تھی۔ بابا قدم بہ قدم چلتے ہوئے میرے قریب آئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ بہت اچھی حرکت کی ہے تم نے۔ یہ تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے اس علاج پر کتنا خرچہ ہوا ہے؟ تمہارے لیے تمہاری صحت مذاق ہے۔ اس بار میں خاموش نہیں رہا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، جب آپ کے لیے میرے جذبات ایک مذاق ہیں تو پھر میرے لیے میری صحت بھی ایک مذاق ہی ہے۔ جب مجھے میرے باپ کو میری پرواہ نہیں ہے تو پھر میں اپنی پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ میں ایک بیکار شے ہوں جس کا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میری بات سن کر وہ بولے، یہ صرف تمہاری خیالی پلاؤ ہیں، تو میرے لیے کتنے اہم ہو اس بات کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ تم کیوں ایسی سیراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو جس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا؟ وہ عورت خود تو مر گئی مگر میرے لیے ایک مشکل چھوڑ گئی، اس لیے میں اس عورت کو اپنے گھر نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ بابا کی بات سنتے ہی مجھے شدید غصہ آیا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، خبردار جو آپ نے میری ماں کو کچھ بھی بولا، اس سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ عورت جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے پالا، وہ میرے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ خبردار جو آپ نے ایک لفظ بھی ان کے بارے میں غلط بولا تو۔ اچانک ہی مجھے شدید غصہ آ گیا تھا۔ آنکھیں بڑی ہو گئی تھی اور میری بات سن کر وہ بھی غصے سے بولے، اگر اتنی ہی تمہیں میری بات بری لگ رہی ہے تو پھر تدفین کے دن کیوں نہیں پہنچے؟ سب سے خاص دن اب آئے ہیں۔ حق جتانے کس منہ سے حق جتا رہے ہو؟ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ جو انسان ایک ایسے مرحلے پر نہیں پہنچا جہاں ہونا ضروری تھا، اب کیا فائدہ اس طرح آواز بلند کرنے کا؟ انہوں نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ان الفاظوں نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے۔ میں کچھ بھی بول نہیں پایا تھا جبکہ وہ ایک آخری نظر مجھ پر ڈال کر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ دل ایسا لگتا تھا کہ جسے کوئی مٹھی میں لے کر بھیج رہا ہو۔ اس بات سے میں پہلے ہی تکلیف میں تھا اور بابا نے یہ بول کر مجھے مزید تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ کافی دیر میں اپنے دکھ میں بیٹھا رہا اور پھر وہی لیٹ کر ایک بار پھر سونے کی کوشش کی تھی،
لیکن اب سونا بے حد مشکل تھا۔ وقت کی رفتار آگے بڑھتی جا رہی تھی اور دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے۔ اماں خانم کے انتقال کو 2 مہینے گزر گئے تھے اور میں ان کے لیے کچھ نہیں کر پایا تھا۔ ابھی تک میں اپنے باپ سے اس سچ کو نہیں نکلوا پایا جس کے لیے میں پاگل ہو رہا تھا، لیکن میں اس بات سے بالکل نا آشنا تھا کہ کوئی اور بھی ہے جو اس سچ کے باہر آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ آج میرا آخری پرچہ تھا۔ میں تھکا ہارا گھر شام کے 5 بجے واپس آیا، لیکن جیسے ہی میری گاڑی سے اترا نظر لان میں گئی۔ وہاں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی عمر تقریباً میری جتنی ہی تھی۔ لاشعوری طور پر میرے قدم اس طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ لڑکی دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ میں اس سے چند قدم کے فاصلے پر ٹھہر گیا اور پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ میرے سوال پر اس نے سر اٹھایا تھا اور فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر بے چینی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے قریب آئی تھی اور بولی، میں اماں خانم کی بیٹی ہوں۔ آپ لوگوں نے میری ماں کو دفنا دیا، ان کا انتقال ہو گیا، لیکن گاؤں کسی نے خبر نہیں پہنچائی۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ اس بار میں نے غور سے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تھا۔ اماں خانم سے اس کا چہرہ کافی مشابہت رکھتا تھا، یعنی سامنے کھڑی لڑکی میری بہن تھی۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ جیسے میرے پورے وجود میں بجلی دوڑ گئی ہو۔ یہ میری زندگی کے 20 سال بعد مجھ پر کیسے کیسے سچ آشکار ہو رہے تھے۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تم اماں خانم کی بیٹی ہو؟ اماں خانم کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے یہ آواز اجنبی ہو۔ وہ سر ہاں میں ہلا کر بولی، ہاں میں ان کی بیٹی ہوں۔ آپ کون ہو؟ میری ماں کو آپ لوگوں نے بنا میری اجازت کے کیسے دفنا دیا؟ ان کی والی وارث میں ہوں، میری اجازت ضروری تھی۔ مجھے بتائیں میری ماں کی قبر کہاں ہے؟ ان کو ہوا کیا تھا؟ مجھے سب جاننا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے بتا ہی نہیں پایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اماں خانم کا بیٹا۔ بلی، تم نہیں میں ہوں۔ میں بس چپ رہا۔ وہ بولی، جواب دیں، خاموش کیوں ہیں؟ کب سے میں اندر جانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن گارڈز مجھے اندر جانے ہی نہیں دے رہے ہیں۔ بہت مشکل سے ان لوگوں نے رحم کھا کر مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت دے دی، ورنہ کتنے گھنٹوں سے میں باہر کھڑی ہوئی تھی۔ یہ بات سنتے ہی مجھے ایک دم غصہ آیا تھا۔ میں باہر لون میں ان لوگوں کے ساتھ تمہارے ساتھ بدتمیزی بھی کی ہے؟ وہ بولی، اس گارڈ نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے۔ بہت ہی بدتمیز لوگ ہیں۔ یہ سب سننے کی دیر تھی کہ میرے اندر ایک آتش فشاں پھٹا اور میں غصے کے عالم میں چوکیدار کے پاس کھڑے گارڈ کے پاس گیا اور اسے 2 تھپڑ لگائے اور وہ کھلا کر پیچھے ہوا۔ مجھ سے وہ جان میں بھی بہت زیادہ تھا اور عمر میں بھی، لیکن میں مالک کا بیٹا تھا، میرے سامنے وہ سر نہیں اٹھا سکا۔ میں اس کا گریبان پکڑ کر بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اماں خانم کی بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تم ہوتے کون ہو اس لڑکی کو مارنے والے؟ وہ فوراً ہی میرے قریب آ گئی تھی۔ میں دوبارہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، خدا کے لیے چھوڑ دیں انہیں، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ سب کے سب بدتمیز ہیں۔ وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ اس کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی بہت زیادہ ڈرپوک قسم کی ہے۔ میں نے غصے سے گارڈ کو پیچھے پھینکا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا انتظام میں جلد کروں گا۔ تم نے جو یہ حرکت کی ہے اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا ہو پڑے گا۔ یہ کہہ کر میں نے اب اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا اور بولی، آپ ہیں کون جو میرے لیے اس آدمی سے لڑ رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر میں بولا، تمہارا بھائی ہوں، میں اماں خانم کا سگا بیٹا عظیم شاہ نواز ہوں۔ تم کون ہو؟ اماں خانم نے کبھی نہیں بتایا کہ ان کی بیٹی بھی ہے۔ وہ بولی، میں فاریہ رحیم ہوں، اماں خانم کے پہلے شوہر سے۔ اور آپ شاہ نواز انکل سے ہیں؟ اس کا لہجہ اب دھیما ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ پر لازم تھا کہ آپ گاؤں اطلاع پہنچاتے، آپ نے کیوں نہیں پہنچائی؟ میں بولا، اماں خانم نے کبھی نہیں بتایا کہ ان کی کوئی بیٹی ہے۔ اور تم نے ابھی کیا بولا کہ میں شاہ نواز انکل سے ہوں؟ کیا تم اس بات سے واقف ہو؟ وہ بولی، میں واقف نہیں ہوں گی تو اور کون ہوگا؟ یہ سب میں نے ہی تو کروایا تھا۔ اس بار میرے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی، اسی پل گھر کے اندر سے میری بھاگتی ہوئی ماں آئی اور آتے ساتھ ہی اس نے فاریہ کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولی، اندر چلو، تمہیں شاہ نواز بلا رہے ہیں۔ میں نے فوراً امی کا ہاتھ پکڑ کر بولا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، یہ کہیں نہیں جائے گی، یہ میرے ساتھ میرے کمرے میں رہے گی۔ آپ اپنے شوہر کو کہہ دیں ابھی ہم دونوں کے درمیان نہیں آئے۔
جب تک مجھے سچ نہیں معلوم ہو جاتا یہ لڑکی کمرے سے باہر نہیں آئے گی۔ امی فوراً بولی، تم کیوں اس کے لیے اور اپنے لیے زندگی کا مشکل بنا رہے ہو؟ تمہارے باپ نے بلایا ہے اور اس سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ میں نے بے اختیار امی کو دھور جھٹک دیا اور بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی تھی وہ۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا، مجھے معلوم ہے آپ کو میرا یہ انداز بے حد برا لگا ہے، مگر یہ اگر بابا کے پاس گئی یہ کبھی بھی مجھے سچ نہیں بتائے گی، اور جب تک مجھے سچائی نہیں پتہ چل جاتی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ جب تک گھر واپس نہیں آؤں گا جب تک مجھے سچ نہیں معلوم ہو جاتا۔ کہہ دیں اپنے شوہر سے اگر انہوں نے میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی یا پھر کسی بھی طرح کا تماشا لگایا، اپنے پیسوں کا زور دکھایا، تو یاد رکھیے گا پہلے بھی میں خود کو ختم کرنے کی کوشش کر چکا ہوں، اس دفعہ کوشش نہیں کروں گا بلکہ عمل کر کے دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اس لڑکی کا ہاتھ تھاما تھا، گاڑی میں بٹھایا اور سیدھے گاڑی لے کر ایک ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم دونوں کے درمیان خاموشی ہی تھی۔ وہ مجھے بالکل خاموش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے گزر جانے کے بعد گاڑی میں اس کی آواز گونجی تھی، تم مجھ سے پورے 10 سال چھوٹے ہو مگر دیکھو مجھ سے بڑے لگ رہے ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے سر گھمایا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے سچ جاننا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری بے چینی کو دیکھتے ہوئے تمہیں ایک فرشتہ بنا کر میرے لیے بھیجا۔ میری بات سن کر وہ بولی، تمہارے بابا مجھے کیوں بلا رہے تھے؟ آخر وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں بولا، وہ تمہیں منع کرتے کہ تم مجھے سچائی نہ بتاؤ، مگر یہ غلط ہے، سچائی جاننا میرا حق ہے، پلیز مجھے بتاؤ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میری عاجزی کو دیکھتے ہوئے وہ بولی، ارادہ نہیں تھا لیکن بتا دیتی ہوں۔ میرے بابا گاؤں کے ہی ایک زمیندار تھے۔ میرے بابا اور امی بہت خوش تھے، لیکن پھر اچانک ایک حادثاتی موت نے میرے بابا کو مجھ سے چھین لیا اور ساتھ میں ماں کو بھی چھین لیا۔ اماں مجبوراً شہر آ گئیں کیونکہ گھر چلانے کے لیے کام چاہیے تھا۔ وہ آپ کے بابا کے گھر گئی تھی، وہاں پر کام کرنے کی لگی تھی، تب آپ کے بابا نے انہیں شادی کے لیے پرپوز کیا۔ انہیں اپنے خاندان کو بڑھانے کے لیے اولاد چاہیے تھی۔ امی ایک شادی شدہ عورت تھی اور زیادہ حسین بھی نہیں تھی، مگر ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا، اور جب آپ پیدا ہو گئے تب میری ماں کو طلاق دے دی گئی، کیونکہ میری خالہ یعنی آپ کی بھی خالہ جو آپ کی سگی ماں بنتی ہیں، شگفتہ بیگم، وہ آپ کے بابا کو اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسا چکی تھی۔ شادی کے بعد آپ کے بابا کے پاس یعنی اماں خانم سے ملنے کے لیے وہ آتی رہتی تھیں، اور اسی دوران کب ان دونوں کا ٹانکا فٹ ہوا کچھ پتہ نہیں چلا۔ شادی دو بہنوں سے ایک ساتھ نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اماں خانم کو طلاق دے دی گئی اور انہیں آپ کی نوکرانی بنا کر گھر میں رکھ لیا گیا۔ آپ کی امی یعنی شگفتہ بیگم اولاد پیدا نہیں کر پائیں، مگر آپ کے بابا ان سے محبت کرتے تھے، انہیں پسند کرتے تھے، اس لیے ان کو گھر سے نہیں نکالا اور اماں خانم کو ایک آیا کی حیثیت سے رکھنے لگے، اور انہیں سختی سے منع کر دیا گیا کہ تمہیں کبھی بھی سچائی نہیں بتائے۔ آپ کی نظر میں شگفتہ بیگم ہی آپ کی سگی ماں رہے۔ یہ الفاظ نہیں گویا بم تھے جو مجھ پر گر رہے تھے۔ وہ بولی، میں نے اماں کو سمجھایا تھا کہ آپ بھائی کے پاس رہو، اور وہ واپس آ رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں گاؤں آ کر یہاں کی حویلی میں کام کر لوں گی، لیکن اب وہاں نہیں رہوں گی۔ مگر میں نے بولا کہ آپ کا وہاں ہونا ضروری ہے، مجھے نہیں لگتا کہ خالہ آپ کے بیٹے کا خیال رکھیں گی۔ اور سچ کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ اماں خانم آپ سے بہت پیار کرتی تھی۔ یاد ہے جب وہ عید پر صرف 3 دن کے لیے گاؤں جاتی تھی تب وہ بہت روتی تھی کہ مجھے میرا بیٹا یاد آ رہا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ 2 دن بھی وہاں ٹھہر کر واپس آ جاتی۔ میری شادی انہوں نے وقت سے کر دی، اس لیے مجھے بھی ان کی کمی محسوس نہیں ہوئی، مگر اب جب مجھے خبر ملی کہ میری ماں مر چکی ہے اور مجھے کسی نے بتایا نہیں تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی شہر آئی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں اپنی گاڑی روک چکا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی بہن اپنی سگی بہن کے ساتھ ایسا ظلم کر سکتی ہے۔ ایک سگی بہن اپنی بہن کا گھر خراب کر کے اس کے شوہر سے شادی کرے اور پھر اسی بہن کو اپنے گھر میں نوکرانی۔ مجھے یاد ہے اماں خانم سے امی کتنا کام کرواتی تھی، بلا وجہ ان کو کتنا سناتی تھی، کتنا ذلیل کرتی تھی۔ ایک چھوٹی سی غلطی پر ان پر ہاتھ اٹھا لیتی تھی اور اماں خانم آگے سے ایک لفظ نہیں کہتی تھی۔ صرف میری محبت میں ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گیا تھا۔
میں نے ان کی قدر زندگی میں کیوں نہیں کی؟ مجھے سچ کیوں نہیں پتہ چل پایا؟ میں روتے روتے بولنے لگا تو وہ میرے قریب ہوئی تھی اور مجھے گلے لگاتے ہوئے بولی، کبھی کبھی سچائیاں چھپی ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر تمہیں سچائی ان کی زندگی میں معلوم ہو جاتی، پتہ نہیں تب کیا ہوتا، اس لیے بہتر ہے سچائی تمہیں اب پتہ چلی۔ تم بس اپنا آپ سنبھال لو اور اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو۔ یہ تمہارا دور ہے، کیریئر بناؤ، اپنی زندگی پر فوکس کرو۔ ان معاملات کو اب چھوڑ دو، جہاں ہے وہیں خوش رہو۔ میں نے بھی ان کے بارے میں خواب دیکھا ہے، وہ اللہ کے پاس جا کر بہت مطمئن ہے۔ ان کی آزمائش ختم ہو گئی۔ یہ الفاظ میرے لیے وہ تکلیف دہ تھے۔ وہ عورت میرے لیے ایک بہت بڑا مرتبہ رکھنے لگی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو بھائی ہونے کا مان لیا تھا، اسے بہت ہی طریقے سے رخصت کیا تھا، کافی پیسے دے کر، سامان دے کر، مگر گھر آ کر میں نے ایک ہنگامہ کھڑا کیا۔ آپ نے میری سگی ماں کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا؟ میں اپنے باپ سے لڑ سکتا تھا کیونکہ میں اس پر حق رکھتا تھا، اور جب میں حق کے ساتھ لڑا وہ خاموش ہو گئے تھے۔ میں نے بابا کا گھر چھوڑ دیا تھا، میں ایک چھوٹے ہاسٹل میں آ کر رہنا شروع ہو گیا۔ جس گھر میں میری ماں کے ساتھ ایسا ظلم ہو میں وہاں رہ کر سہ سکتا تھا۔ میرے جانے کے بعد بابا کی طبیعت خراب رہنا شروع ہو گئی۔ ہر آئے دن شگفتہ بیگم مجھے میسج کر کے کہتی تھی کہ تم کسی بھی طرح گھر واپس آ جاؤ، تمہارے باپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر جب ایک دن ان کو ہارٹ اٹیک ہوا میں ڈر گیا تھا۔ میں ماں کو کھو چکا تھا، باپ کا کھونے کا دم مجھ میں نہیں تھا۔ میں واپس گھر لوٹ آیا۔ بابا نے مجھ سے بہت معافیاں مانگی اور اللہ سے بھی معافی مانگی تھی۔ انہوں نے اماں خانم کے ساتھ بہت غلط کیا، کیونکہ انہیں ہر ایک چیز کا احساس دلایا تھا۔ میں ہر سال میں 2 دفعہ گاؤں ضرور جاتا، اپنی بہن کو مان دیتا، تحفے تحائف دیتا، کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ اماں خانم کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھتا، ان کے نام پر میں نے کسی ٹرسٹ بنوائے، مسجدیں بنوائی۔ وہ ایک عظیم عورت ہے اور ان کے لیے یہ سب کرنا میرا فرض ہے۔ میں تمام سننے والوں کو پیغام دینا چاہوں گا، خدارا اپنی ماؤں سے محبت کریں جو آپ کو پال رہی ہیں، ان سے بھی کریں جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، ان سے بھی کریں، اور ان لوگوں سے دور رہیں جو آپ کے سگے بن کر بھی آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو آپ کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔